پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ٹریکٹر کی ایجاد اور اس کی تاریخ، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریکٹر کی تعریف اور اس کی تاریخ۔ ٹریکٹر انجینئرنگ کا شاہکار ایک ایسی شاندار مشین ہے جس کے ذریعے زراعت، کانکنی اور تعمیرات کا کام لیا جاتا ہے۔ ٹریکٹر لاطینی زبان کے ایک لفظ ٹراہیر سے بنا ہے، جس کے معنی کھینچنا کے ہیں۔ ٹریکٹر کو برطانیہ، آئرلینڈ، آسٹریلیا، بھارت، اسپین، ارجنٹائن، سلووینیا، سربیا، کروشیا، ہالینڈ اور جرمنی میں فارم ٹریکٹر کہہ کر پکارا جاتا ہے، جبکہ اسے امریکہ اور کینیڈا میں روڈ ٹریکٹر یا ٹریکٹر ٹریلر ٹرک کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ٹریکٹر بنانے کی ابتدا ٹریکٹر کو چلانے والے ایک ٹریکشن موٹر انجن کی ایجاد سے ہوئی تھی، جو کہ بھاپ سے چلنے والا ایک پورٹیبل انجن تھا۔ سائنسدانوں کی ٹریکٹر بنانے کی کوششیں۔ ٹریکٹروں کے لیے سب سے پہلا انجن ایک بھاپ سے چلنے والا انجن تھا، جو کہ ایک پورٹیبل انجن تھا، اور اسے ایک کانکنی کے ماہر ایک برطانوی انجینئر رچرڈ ٹریوتھک نے سن 1804 میں ایجاد کیا تھا۔ رچرڈ ٹریوتھک کا ایجاد کردہ بھاپ سے چلنے والا یہ انجن ایک ہائی پریشر سیمی پورٹیبل اسٹیشنری اسٹیم انجن تھا، جسے سن 1812 میں زراعت کے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا، جب اس ہائی پریشر سیمی پورٹیبل اسٹیشنری اسٹیم انجن کو پہلی دفعہ برطانیہ میں مکئی کی فصلوں کی تھریشنگ کے کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا تو اسے اس وقت بورن انجن کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سن 1839 میں بھاپ سے چلنے والا ایک اور پورٹیبل انجن بوسٹن لنکن شائر جنوبی آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے زرعی مشینوں کے ایک تاجر ولیم ویڈ ٹکس فورڈ نے بھی ایجاد کیا تھا۔ سن 1859 میں روچسٹر کینٹ سے تعلق رکھنے والے ایک اور برطانوی انجینئر تھامس ایولنگ نے ٹریکٹر کو چلانے والا ایک ایسا انجن ایجاد کیا تھا جسے سن 1896 سے لے کر آئندہ آنے والے 60 سالوں تک ویگنوں اور مال بردار گاڑیوں کو کھینچنے اور کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ برطانیہ کے شہر لیڈز کی 2 زرعی مشینیں تیار کرنے والی کمپنیوں، جن کے نام مینز پیٹنٹ اسٹیم کارٹ اینڈ ویگن کمپنی، جس کا قیام اکتوبر سن 1899 میں ہوا تھا، اور رچرڈ گارریٹ اینڈ سنز، جس کا قیام اکتوبر سن 1778 میں ہوا تھا، اور جن کے بانی مالکان کے نام بالترتیب جیمز ہچسن مین اور رچرڈ گارریٹ تھے، ان دونوں کمپنیوں نے سن 1932 میں آپسی اشتراک قائم کر کے مینز اینڈ گارریٹ ٹریکٹر کمپنی کے نام سے برطانیہ کی کاؤنٹی سفوک کے شہر لیسٹن میں تجارتی طور پر ٹریکٹر بنانے کی دنیا کی سب سے پہلی صنعت قائم کی تھی، جس میں رچرڈ گارریٹ اینڈ سنز کمپنی
ہل چلانے والے بھاپ سے چلنے والے انجن بنایا کرتی تھی، جبکہ مینز پیٹنٹ اسٹیم کارٹ اینڈ ویگن کمپنی ان انجنوں کے ساتھ مال برداری کے لیے ویگن تیار کرنے کا کام کیا کرتی تھی۔ سن 1852 میں ایک برطانوی زرعی انجینئر جان فاؤلر نے ایک ایسا پورٹیبل اسٹیم انجن ایجاد کیا تھا جسے انہوں نے برطانوی کاؤنٹی لنکن شائر کے شہر لنکن کی زرعی مشینیں تیار کرنے والی ایک کمپنی جس کا نام کلیٹن اینڈ شٹل ورتھ تھا کی مدد سے تیار کیا تھا، اور یہ پورٹیبل اسٹیم انجن زراعت کے کاموں میں استعمال کیا جانے لگا تھا۔ سن 1889 میں امریکی ریاست ایلینوائے کے شہر اسٹرلنگ سے تعلق رکھنے والے ایک زرعی انجینئر جن کا نام جان چارٹر تھا، انہوں نے ٹریکٹر کے لیے ایک ایسا اسٹیم ٹریکشن انجن ایجاد کیا تھا جو کہ ایک سنگل سلنڈر پسٹن اوٹو پیٹرول انجن سے چلتا تھا، اور انہوں نے اپنے اس سنگل سلنڈر پسٹن اوٹو پیٹرول انجن کو رملے اسٹیم انجن چیسس پر نصب کیا تھا۔ اوٹو انجن کو ایک جرمن آٹو موبائل انجینئر جن کا نام نکولاس آگسٹ اوٹو تھا، انہوں نے سن 1876 میں اپنا یہ سنگل سلنڈر پسٹن پیٹرول انجن ایجاد کیا تھا۔ جان چارٹر ہی در حقیقت ٹریکٹر کے اصل موجد تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی یہ ایجاد اپنے نام سے پیٹنٹ نہیں کروائی تھی، اس لیے وہ قانونی طور پر ٹریکٹر کی اس ایجاد کا حق حاصل کرنے سے محروم رہ گئے تھے۔ سن 1892 میں امریکی ریاست آئیوا سے تعلق رکھنے والے ایک اور زرعی انجینئر جن کا نام جان فالش تھا، انہوں نے پیٹرول کے انجن سے چلنے والا ایک ٹریکٹر ایجاد کیا تھا جسے انہوں نے اسی سال یعنی سن 1892 ہی میں اپنے نام سے پیٹنٹ کروا لیا تھا، اور اس طرح سے جان فالش کو ٹریکٹر کو ایجاد کرنے کا سہرا مل گیا تھا۔ جان فالش نے اپنے اس نئے ایجاد کردہ ٹریکٹر میں ایک مستحکم درجے کا وین ڈوژین سنگل سلنڈر پیٹرول انجن استعمال کیا تھا۔ جان فالش نے اپنے اس نئے ایجاد کردہ ٹریکٹر کو رابنسن انجن چیسس پر نصب کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس مستحکم درجے کے وین ڈوژین سنگل سلنڈر پیٹرول انجن کو اتنی شاندار اور کامیاب کارکردگی کو دیکھتے ہوئے سن 1893 میں امریکی ریاست آئیوا کے شہر واٹرلو میں اپنی ایک نئی تجارتی کاروباری کمپنی قائم کی تھی۔ اس کمپنی کا نام جان فالش نے واٹرلو گیسولین انجن کمپنی رکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنا تمام ترین سرمایہ لگا دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہیں اپنے اس کاروبار میں شدید ترین نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور جان فالش کا یہ تمام سرمایہ اس کاروبار میں ضائع ہو کر ڈوب گیا تھا، جس میں ان کا یہ کاروبار دیوالیہ ہونے کے بعد 1895 میں مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ سن 1896 میں ایک اور برطانوی انجینئر جن کا نام ہربرٹ ایکرویٹ اسٹوارٹ تھا، انہوں نے اپنا ایک ایسا ٹریکٹر ایجاد کیا تھا جس میں انہوں نے پہلی دفعہ بھاری تیل یعنی کروڈ آئل سے چلنے والا ایک ٹریکشن انجن استعمال کیا تھا۔ سن 1901 میں ایک برطانوی سائیکل ساز جن کا نام ڈینیل ایلبون تھا، انہوں نے آئیول ایگریکلچرل موٹر کمپنی کی جانب سے
اس دور کی ٹرائی سائیکل موٹر کار کی طرز پر ایک 3 پہیوں سے چلنے والا ہلکے وزن کا ایک ٹریکٹر ایجاد کیا تھا جو کہ پیٹرول انجن سے چلتا تھا۔ ڈینیل ایلیبون کے ایجاد کردہ اس ٹریکٹر کو برطانیہ میں منعقد ہونے والے رائل ایگریکلچرل شو کے سالانہ مقابلوں میں پیش کیا گیا تھا، جہاں پر ان کے ایجاد کردہ اس ٹریکٹر نے سن 1903 اور سن 1904 کے سالانہ مقابلوں میں چاندی کے تمغے جیتے تھے۔ ڈینیل ایلیبون کے ایجاد کردہ اس ٹریکٹر میں برطانوی شہر کوونٹری کی پائن اینڈ کمپنی کا انجن استعمال کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں سن 1906 سے اس ٹریکٹر کی تجارتی طور پر فروخت کرنے کی غرض سے اس ٹریکٹر میں فرانس کی ایک آٹو موبائل کمپنی جس کا نام ایسٹر تھا، اس کمپنی کے انجن استعمال کیے جانے لگے تھے۔ سن 1903 ہی میں 2 امریکی میکینیکل انجینئروں نے، جن کے نام چارلس واٹر ہارٹ اور چارلس ہنری پار تھے، ان دونوں میکینیکل انجینئروں نے پہلی دفعہ اپنے ایجاد کردہ ایک ٹریکٹر میں 2 سلنڈروں والے ایک پیٹرول انجن کا استعمال کیا تھا۔ سن 1908 میں برطانیہ کے شہر بیڈ فورڈ میں ایک ٹریکٹر ساز ادارے سانڈرسن ٹریکٹرز کمپنی نے 4 پہیوں پر مشتمل دنیا کا پہلا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ٹریکٹر بنایا تھا۔ سن 1917 میں امریکہ میں موٹر کار سازی کے معروف امریکی تجارتی ادارے جس کا نام فورڈ ہے اور جس کے مالک معروف امریکی صنعت کار ہنری فورڈ تھے، انہوں نے فورڈ سن ماڈل ایف کے نام سے ایک بے حد ہلکے وزن کا اپنا ایک ٹریکٹر امریکہ بھر کی زرعی مشینوں کے بازار میں متعارف کروایا تھا۔ سن 1969 میں امریکہ کی برقی مصنوعات کی معروف تجارتی کمپنی جس کا نام جنرل الیکٹرک کمپنی ہے، انہوں نے پہلی دفعہ بجلی سے چلنے والے ٹریکٹر متعارف کروائے تھے جن کا نام الیکٹریک تھا۔ ٹریکٹروں کی بنیادی اقسام۔ ٹریکٹروں کو ان کے پہیوں کی سائز اور ان کے ایکسل کی تعداد کے لحاظ سے شناخت کیا جاتا ہے۔ عام طور سے ایک فارم ٹریکٹر کے پچھلے پہیے خاصے بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ عام طور سے ٹریکٹروں کی 2 اقسام ہوتی ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، 2 پہیوں اور ایک ایکسل والے ٹریکٹر جن کے دونوں پچھلے پہیے بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور ان کے آگے ایک پہیہ لگا ہوتا ہے جو ٹریک کراولر کہلاتا ہے۔ اس ٹریکٹر کے درمیان میں ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ، اس ٹریکٹر کا اسٹیئرنگ وہیل اور اس ٹریکٹر کا ڈیش بورڈ پینل نصب ہوتا ہے۔ نمبر 2، 4 پہیوں اور 2 ایکسل والے ٹریکٹر جن کے دونوں پچھلے پہیے بھی بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور ان کے اگلے دونوں پہیے نسبتاً چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں۔ ان ٹریکٹروں کے درمیان میں بھی ڈرائیور کے بیٹھنے کی جگہ، ان ٹریکٹروں کا اسٹیئرنگ وہیل اور ان ٹریکٹروں کا ڈیش بورڈ پینل نصب ہوتا ہے۔ ان دونوں اقسام کے ٹریکٹروں کے پچھلے دیو کامت پہیے ڈرائیونگ وہیل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ عام طور سے ایک فارم ٹریکٹر بغیر چھت کے ایک کھلی گاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ جن مقامات پر قدرتی طور پر موجود گیلی مٹی پر زراعت ہوتی ہے، وہاں پر ٹریکٹروں کے زمین میں دھنسنے یا ان کے الٹنے کے حادثات کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک ایسی گیلی مٹی رکھنے والی زمینوں پر زراعت کرنے کے لیے فوجی ٹینک نما کراولر چین ٹریکٹروں کو
استعمال کیا جاتا ہے جن کے اگلے اور پچھلے پہیوں کو آپس میں درمیان سے ایک دھاتی چین کے ذریعے سے منسلک کیا جاتا ہے تاکہ اس ٹریکٹر کی زمین پر گرفت مضبوط اور پائیدار رہے اور پچھلا پہیہ اگلے پہیے کو مزید قوت کے ساتھ آگے کی طرف دھکیل سکے۔ اس قسم کے ٹریکٹروں کو ٹریک ٹریکٹر کہا جاتا ہے اور اس قسم کے ٹریکٹروں کو سب سے پہلے امریکہ کی مشہور آٹو موبائل کمپنی کیٹرپلر نے بنایا تھا۔ 4 پہیوں سے چلنے والے ٹریکٹر سن 1960 کے عشرے میں بنائے جانے شروع کیے گئے تھے جن کے اگلے پہیے چھوٹے اور پچھلے پہیے بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ اس دور میں ٹریکٹروں میں ڈیزل انجن نصب کیے جانے بھی شروع کیے گئے تھے۔ جاری ہے۔